میرا باپ سموسے بیچتا تھا۔ اس نے ہم سبھی بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور کمشنر لگ گیا۔ ایک روز جب میرا باپ مجھ سے ملنے میرے دفتر پہنچا تو اس کے پرانے کپڑوں کی وجہ سے میں نے اپنی سیکرٹری سے کہا کہ اسے دھکے مار کر نکال دو، میں اسے نہیں جانتا۔ میرا باپ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کئی سال بعد میرا آج میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور میں پورے ضلع میں ٹاپ کر چکا تھا۔ میرے ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پورے محلے میں مٹھائی بانٹ چکے تھے اور اب میرے اساتذہ کے گھر بھی مٹھائی لے کر پہنچ گئے تھے۔ میرا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ میرے ابا میرے اسکول کے باہر سموسے بیچتے تھے۔ میرے سب اساتذہ مجھ پر خاص مہربان تھے کیونکہ میں بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ ابا بہت محبت کے ساتھ مجھے صبح سویرے سب بہن بھائیوں سے زیادہ پیسے دے کر اسکول بھیجتے تو مجھے لگتا کہ میں بہت ہی خاص ہوں۔ بچپن سے ہی ہر چیز کو میں اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کیا ہوا جو ابا میرا زیادہ خیال رکھتے ہیں، میں ہوں بھی تو سب بہن بھائیوں میں خاص۔ میرے دوست امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بات بات پر میرا مذاق اڑا دیتے تو میں غصے میں بھرا ہوا گھر پہنچتا، اپنا بیگ پٹک کر ابا سے اور اماں سے ناراضگی کا اظہار کرتا اور کہتا کہ کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے ہی اسکول کے سامنے سموسے بیچیں۔ میرے دوست بار بار مجھے سموسے والے کا بیٹا کہہ کر چڑھاتے ہیں۔ اماں مجھ پر ناراض ہوتیں اور غصے سے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرتیں تو میرے ابا فوراً تڑپ جاتے اور کہتے کہ اسے کچھ مت کہو، اور پھر بڑے پیار سے اکیلے بیٹھ کر مجھے سمجھاتے کہ بیٹا میں مزدوری کرتا ہوں تاکہ تم اور تمہارے بہن بھائی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، کوئی برا کام تو نہیں کرتا۔ فخر سے یہ بات کہا کرو کہ میرے ابا میرے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں اور محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں۔ لیکن یہ بات میرے چھوٹے دماغ میں نہیں سماتی تھی۔ جب بھی میرا کوئی دوست نیا بیگ لے کر نئے شوز لے کر اسکول پہنچتا تو میرا غصے کے مارے برا حال ہو جاتا اور مجھے اپنی اچھی خاصی چیز بھی بری لگنے لگتی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ماں سے باپ سے لڑتا اور وہ مجبور ہو کر مجھے نئی چیز لا دیتے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی کڑی محنت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فرسٹ ایئر میں اچھے کالج میں ایڈمیشن ہوتے ہی میرے رنگ ڈھنگ بھی بدل گئے تھے۔ اب مجھے ہر چیز بہترین چاہیے ہوتی تھی۔ ابا چپ چاپ صبر کے ساتھ میری فرمائشیں پوری کر رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی پڑھائی میں ذہین تھا۔ ابا مجھے کہتے کہ نبیل بیٹا ساتھ ساتھ اپنی بھائی کی بھی تھوڑی مدد کر دیا کرو تاکہ اسے بھی آسانی ہو جائے، تو میں یہ کہہ کر بڑے روکھے انداز میں انکار کر دیتا کہ اگر میں نے رحیل کی مدد کی تو میری توجہ میری پڑھائی سے ہٹ جائے گی۔ چھوٹا بھائی کافی صابر تھا اور طبیعت میں بھی بہت نرم تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ ناانصافی کر جاتا، کبھی اس کی کوئی چیز چھین لیتا تو کبھی اس کے جیب خرچ میں سے بھی حصہ مار لیتا۔ بہنیں ابھی کافی چھوٹی تھیں۔ راحیل خود بیٹھ کر انہیں پڑھاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 سال بھی گزر گئے۔ اب میں کالج میں یہ بات بھی چھپانے لگا کہ میرے ابا سموسے فروخت کرتے ہیں۔ میری دوستی اچھے گھرانوں کے لڑکوں سے تھی۔ انہی میں سے ایک لڑکے نے جب مجھے کہا کہ اس کا ارادہ مقابلے کا امتحان دینے کا ہے تو میں نے بھی بنا سوچے سمجھے ہی اس چیز کے پیچھے پڑ گیا اور میں نے ابا سے ضد کی کہ مجھے لاہور اکیڈمی بھیجیں تاکہ میں بھی مقابلے کا امتحان دے سکوں۔ میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی اور فوراً ابا نے مجھے لاہور بھیج دیا۔ میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ وہ میری تعلیم کا اتنا خرچ کہاں سے پورا کر رہے ہیں۔ میری اماں کے پاس بھلے وقت میں بنایا ہوا سونے کا زیور تھا جو انہوں نے میری چھوٹی بہنوں کے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ابا نے اماں کو مجبور کیا کہ وہ زیور فروخت کر دیں تو میری ماں کا چہرہ اس دن اتنا اداس تھا کہ میں خواہ میں ہی چڑ گیا۔ خاص طور پر اپنے سونے کا ایک کڑا بیچتے ہوئے اماں رو رہی تھیں۔ راحیل اور دونوں چھوٹی بہنیں بھی بہت اداس تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اماں پریشان مت ہوں، جیسے ہی میری کوئی اچھی نوکری لگے گی میں سب سے پہلے سونے کا زیور بنا کر آپ کو دوں گا۔ تو اماں کہنے لگیں بیٹا بات زیور کی نہیں ہے، یہ تمہاری نانی مرحومہ کی آخری نشانی تھی میرے پاس۔
اور میں سر جھٹک کر تلخی سے مسکرا دیا۔ میرا کام تو بن چکا تھا۔ میں چپ چاپ لاہور چلا آیا، دن رات محنت کی اور بالآخر کمیشن کا امتحان پاس کر لیا۔ اب میں نے ابا کو سختی سے منع کیا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ وہ سموسے فروخت کرتے ہیں، کیونکہ لوگ میرے گھر پر آ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور ساتھ ہی اخبارات والے اور ٹی وی والے بھی میرا انٹرویو کرنے کے لیے گھر پہنچ رہے تھے۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی اتنے خوش تھے، انہیں لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے اور میری گردن میں جیسے سریا آ گیا ہو۔ میں اپنی اس کامیابی پر حد سے زیادہ مغرور ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ 2-3 سال میری پوسٹنگ دوسرے شہر رہی تو میں بہت خوش تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا پسند نہیں کیا اور اسے بالکل چھپا کر رکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ راز کوئی نہ جانے کہ میں ایک سموسے والے کا بیٹا ہوں۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی غریبی کے دور سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنی باپ کی محنت کا اعتراف کرتا اور انہیں سکھ دینے کی کوشش کرتا، لیکن میں اپنی الگ ہی دنیا بسانے کے لیے باضد تھا۔ ایک مخصوص رقم گھر بھیجنے کے علاوہ میں نے کبھی گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے ابا بہن بھائی جب بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے تو میں انہیں یہ کہہ کر فون بند کر دیتا کہ میں فی الحال بہت مصروف ہوں، اور وہ یہی سمجھتے کہ میں نے اپنا الگ ہلکا احباب بنا لیا تھا۔ میرے یار دوست اٹھنا بیٹھنا اب خاص لوگوں میں ہو چکا تھا۔ ایسے ہی وقت میں میری زندگی میں طرح طرح کی لڑکیاں آتی رہیں۔ میں فل عیاشی کے ماحول میں جی رہا تھا۔ اچانک میرا تبادلہ میرے شہر میں ہو گیا۔ اماں ابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ اب میں ان کے ساتھ رہوں گا، لیکن مجھے سرکاری رہائش گاہ مل گئی۔ میں اپنی رہائش گاہ پر گیا تو میں نے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے ان کا کوئی حوالہ جڑا رہے۔ میں کبھی کبھار اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جا کر ماں سے مل لیتا اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا۔ میرے پاس میرا ایک دوست بھی موجود تھا جو کالج سے میرے ساتھ تھا اور اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ وہ کسی پروجیکٹ کے لیے منظوری لینے کے لیے میرے پاس پہنچا ہوا تھا اور اس نے مجھے ایک اچھی رقم کی آفر کی تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کام کی کوالٹی اچھی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر ایسا کوئی شخص اپنا کام کروانے کے لیے مجھ سے ملنا چاہے تو وہ اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دے کہ صاحب کیا لینا دینا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح میں نے اپنے لیے پراپرٹی بنانا شروع کر رکھی تھی، جو کہ میری تنخواہ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اچانک انٹر کام پر بیل ہوئی اور میرے سیکرٹری نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، سر ایک غریب سا آدمی اندر آنے کے لیے باضد ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا والد ہے۔ سیکرٹری کے لہجے میں تمسخر تھا۔ میرے ذہن میں یہ سنتے ہی فوراً خیال اٹھا کہ ہو نہ ہو یہ ابا ہی ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے دفتر آ پہنچے ہیں۔ میں نے سیکرٹری سے کہا، یہ میرے والد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے والد تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ میری تھوڑی دیر پہلے تو ان سے بات ہوئی ہے۔ تم اسے دفتر سے روانہ کر دو، اگر ضد کرے تو سختی سے پیش آنا، اور فون رکھ دیا۔ میں بھی اپنے دوست کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا کہ اچانک نہ جانے کیسے ابا میرے دفتر میں گھس گئے۔ میرا دوست چونک گیا۔ میرے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھریلے ہو گئے۔ ابا نے کمرے میں گھستے ہی کہا، نبیل بیٹا، تمہارا سیکرٹری بہت بدتمیز ہے، مجھے دھکے دے رہا تھا۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ میں تمہارا ابا ہوں؟ بیٹا میں کئی روز سے تمہیں فون کر رہا تھا، لیکن تم ملنے کے لیے نہیں پہنچے تو میں خود چلا آیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور اپنے دوست کی طرف۔ میرے برسوں کی محنت پانی میں ملنے والی تھی۔ میں نے ایک دم غصے سے چلاتے ہوئے سیکرٹری کو بلایا اور دہاڑ کے کہا، کون ہے یہ پاگل نفسیاتی مریض جو خود کو میرا باپ بتا رہا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا باپ بیرون ملک گیا ہے، پھر بھی تم نے اسے دفتر میں گھسنے کیسے دیا؟ مارو دھکے اس پاگل کو اور نکال دو یہاں سے۔ اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ غریب لوگ۔
جو جان بوجھ کر ہم جیسوں سے اپنی قرابت داری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ابا ایسے کھڑے تھے جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ سیکرٹری نے میرے سامنے انہیں دھکے مارے اور تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں غصے میں کھول رہا تھا۔ میرا دوست جیسے ہی باہر نکلا، میں نے فوراً اماں کے نمبر پر کال ملائی اور بنا ان کی کوئی بات سنے انہیں سخت برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے کسی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ میرے گھر والے ہیں اور میں ان کا بیٹا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ماں روتی رہ گئی اور کہتی رہی کہ نبیل بیٹا میری بات تو سنو، لیکن میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اس بات سے اتنا بدمزہ ہوا کہ میں نے اپنے دوستوں سے اور اعلیٰ حکام سے کہہ کر اپنا تبادلہ فوراً دوسرے بڑے شہر کروا لیا اور 1 مہینے کے اندر میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ یہ میرے گھر والوں سے آخری رابطہ تھا۔ دوبارہ مجھے میری ماں کا کبھی فون نہیں آیا اور نہ ہی میں نے پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ میں نے ایک منجے ہوئے سیاستدان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ وہ نہایت ضدی اور اکڑ مزاج لڑکی تھی، بات بات میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ میں جو باہر والوں کے لیے اتنا سخت گیر رویہ رکھتا تھا، گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا، کیونکہ میرا مفاد اس بات سے جڑا تھا کہ میرا سسر اعلیٰ حکومتی عہدیدار تھا۔ میرا سسر بھی اپنی بیٹی کی غلطیوں کوتاہیوں کو مانتا تھا اور وہ کہتا تھا، نبیل بیٹا میں نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، اگر یہ تم سے خراب رویہ رکھے بھی تو تم کبھی اس بات کا برا مت ماننا، یہ دل کی بری نہیں، بس لاڈ پیار کی وجہ سے تھوڑی ضدی ہو گئی ہے۔ اور میں بڑی سعادت مندی کے ساتھ ان کو کہتا کہ انکل فکر مت کریں، میں زویا کو بہت چاہتا ہوں، میں کبھی اسے پریشان نہیں کرتا، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر بس اسے غصے کا مسئلہ ہے۔ میں نے ڈھیروں ڈھیر پراپرٹی بنا لی، بہت سے کاروبار میں میرا حصہ تھا، کئی جگہ میں نے غیر قانونی زمین پر اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا کر اسے اپنی بیوی کی پراپرٹی ظاہر کر رکھا تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میری نظر اخبار پر پڑی، مجھے لگا جیسے مجھے دھوکہ ہوا ہے۔ اخبار میں فرسٹ پیج پر میں نے ابا اماں کی تصویر لگی دیکھی اور نیچے لکھا تھا، سموسہ فروش کی 2 بیٹیاں کمیشن کا امتحان دے کر اسسٹنٹ کمشنر بن گئیں۔ تصویر میں 2 نوجوان خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ نیچے بہت بڑی خبر لکھی تھی، لیکن میری نظر مسلسل تصویر پر گڑی تھی۔ 15 سال میں میری بہنیں کڑی محنت کر کے اس جگہ تک پہنچ گئیں۔ میں نے پلٹ کر بھی ان کا حال نہیں پوچھا۔ میرے اماں ابا بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں حیران تھا یہ دیکھ کر کہ میری بہنوں نے بڑے فخریہ انداز میں اپنے باپ کی محنت مشقت کا ذکر کیا، اور اس وقت میں اور بھی زیادہ حیران ہوا جب انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے بھائی رحیل احمد نے سموسے بیچ کر ان کی تعلیم مکمل کروائی ہے۔ ہاتھوں میں دبا ہوا اخبار پھڑا رہا تھا اور میں ماضی کے ورق پلٹنے لگا۔ جب میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا تو اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کیا کہ اگر اخبارات والے اور ٹی وی والے میرا انٹرویو کرنے آئیں تو ہرگز اپنے پیشے کا ذکر ان کے سامنے نہ کریں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی خوشی کو کس طرح بری طریقے سے روند کر رکھ دیا۔ دوسری طرف میری بہنیں تھیں جو پہلے فخر کے ساتھ یہ بتا رہی تھیں کہ ان کے باپ نے سموسے بیچ کر ان کے بھائی کو تعلیم دلوائی، اور پھر بھائی نے اپنا کیریئر چھوڑ کر ان دونوں بہنوں کی تعلیم مکمل کروانے کے لیے ان کے باپ کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو ہدایت کی کہ ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ وہ حیران ہوا اور پھر خاموشی سے چلا گیا۔ ٹی وی پر بھی ان لوگوں کے انٹرویوز چل رہے تھے جہاں پر وہ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہی تھیں۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے بارے میں خبریں اور انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کہیں پر میرا ذکر بھی کیا جائے، لیکن یہ سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس لگی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، تو میری چھوٹی بہن نایاب اور لاریب نے کہا کہ وہ صرف 3 بہن بھائی ہیں۔ میرے ماں باپ انٹرویوز کے دوران بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کی باتیں سن رہے تھے۔ رحیل احمد کا تعارف تھا، لیکن نبیل کا کہیں ذکر نہیں۔ میرے دل پر ایک غصہ پڑا جو میں نے برسوں پہلے انہیں تنہا چھوڑ کر نکلا تھا۔ اب مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یعنی میرے دل میں کیا سمائی کہ ایک روز میں چپ چاپ اپنے گھر جا پہنچا۔ میرا سیکرٹری مجھے تمام معلومات حاصل کر کے دے چکا تھا۔
اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میرا سیکرٹری بھی میری حقیقت جان جائے گا کہ میں اسی سموسہ فروش ظفر عالم کا بیٹا ہوں۔ میرے ماں باپ اب بھی اسی پرانے محلے میں رہ رہے تھے۔ شاید ابھی بیٹیوں کی پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چپ چاپ جا کر دروازہ بجایا تو دروازہ کھولنے والا رخیل تھا۔ اس کے سر کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ میں نے اسے کہا، رحیل اندر نہیں بلاؤ گے اپنے بڑے بھائی کو؟ تو وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، میرا بڑا بھائی 15 سال پہلے مر چکا ہے، جب میرے باپ کو ایک کمشنر نے اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکلوایا تھا اور وہ بوڑھا شخص روتا ہوا گھر پہنچا۔ اس روز میرا بھائی ہم سب کے لیے مر گیا۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ میری ماں تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ممتا کی ماری تڑپ اٹھی اور رحیل کو غصے سے ایک طرف کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہو رحیل؟ تمہارا بڑا بھائی اتنے عرصے بعد ملنے کے لیے آیا ہے، اس کو اندر تو آنے دو۔ رحیل چپ چاپ دروازہ چھوڑ کر اندر چلا گیا اور میری ماں محبت کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ نہ جانے اس روز برسوں بعد اپنی ماں کے گلے لگ کر مجھے کیا ہوا کہ میں بے اختیار رونے لگا۔ خوشی خوشی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ برسوں پرانا گھر اسی حالت میں تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ گھر اور بھی زیادہ خستہ حالت میں آ چکا تھا۔ میری دونوں بہنیں کچن میں کام کر رہی تھیں، شاید رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ابا ٹی وی کے سامنے لیٹے ہوئے تھے اور خبریں دیکھ رہے تھے۔ راحیل چپ چاپ ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ ابا اپنی بوڑھی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے تو اماں خوشی سے بے اختیار کہنے لگیں، دیکھیں کون آیا ہے، ہمارا بیٹا نبیل ملنے کے لیے آیا ہے۔ ابا یہ سن کر اٹھے اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ میرے گلے لگ گئے۔ ابا بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں برسوں بعد اپنے خون کے رشتوں سے گلے ملا تھا۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھ میں ان سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں بہت دیر تک ان سے لپٹا کھڑا رہا۔ میری اماں نے اپنے دوپٹے کے ساتھ پاس رکھی ہوئی کرسی جھاڑی اور مجھے بٹھا دیا۔ اماں زور زور سے میری بہنوں کو آواز دے رہی تھیں۔ نایاب اور لاریب دروازے میں کھڑی اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ راحیل کو اماں نے زبردستی کولڈ ڈرنک لینے کے لیے باہر بھیجا۔ میں منتظر تھا کہ میری بہنیں میرے سے پیار لینے کے لیے آئیں، لیکن وہ دونوں دروازے سے ہی واپس پلٹ گئیں۔ تو میری اماں غصے سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نایاب اور لاریب کولڈ ڈرنک کی ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں جیسے ہی اٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا تو وہ دونوں سختی سے مجھے روکتی ہوئی جا کر رحیل احمد کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں شرمندگی کے ساتھ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان سب میں ان بچیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ سارے واقعے میں تو قصور میرا ہی تھا۔ میں نے تو برسوں پہلے انہیں اپنی زندگی سے ایسے نکال پھینکا تھا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے اپنی تعلیم کن حالات میں مکمل کی، نہ جانے رحیل نے کتنی محنت سے انہیں اس مقام پر پہنچایا ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے ابا سے معافی مانگ لی۔ آنسو ابا کے پورے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اماں بھی رونے لگی تھیں۔ ابا نے کہا، بیٹا، اس روز جب میں تیرے دفتر سے نکلا تو میں یہ سوچ کر نکلا تھا کہ اپنے تینوں بچوں کو آگے نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر تعلیم حاصل کرنے سے وہ بھی تیرے جیسے ہو گئے تو میری تو پوری زندگی کی کمائی ہی لٹ جائے گی۔ بیٹا، تیری تعلیم کے لیے میں نے دن رات خوب محنت کی، اور جب تو کامیاب ہو گیا تو کہنے لگا کہ یہ سب تیری اپنی محنت تھی۔ تیری اس بات پر میں اور تیری ماں خاموش رہے، لیکن اس روز جب تیرے سامنے مجھے دھکے مارے گئے اور تو نے مجھے دفتر سے نکلوایا تو میرے اندر سے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی رحیل، نایاب اور لاریب کی کتابیں پھاڑ کر پھینکی تھیں۔ میں اس بات سے بالکل ڈر گیا تھا کہ کل کو رحیل احمد بھی اگر پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے بھی اپنا باپ ماننے سے انکار کر دے گا، تو میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں گا؟ اور یہ رحیل بھی اتنا صبر والا ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا اور چپ چاپ اگلے روز جا کر میرے ساتھ سموسوں کے ٹھیلے پر بیٹھ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس نے کبھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔
برسوں ہوئے مجھے گھر بیٹھے، لیکن اب بھی شہر میں ظفر عالم سموسے والا مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاچا رحیل کے ہاتھوں میں وہی ذائقہ ہے جو تو بناتا تھا۔ حالانکہ رحیل اچھی جگہ پر دکان بنا سکتا تھا، لیکن رحیل نے کبھی دکان نہیں بدلی۔ اب بھی صبح کو وہ کالج کے سامنے سموسے بیچنے جاتا ہے اور شام کو اپنی اسی پرانی دکان میں سموسے بیچتا ہے۔ رحیل نے ہی مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں نایاب اور لاریب کو پڑھنے کی اجازت دوں، اور میں نے بھی ان دونوں لڑکیوں سے وعدہ لیا کہ اگر یہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گئیں تو کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اس سے جڑے ہوئے رشتوں کی ناقدری نہیں کریں گی۔ دیکھ اللہ نے کتنا احسان کیا، مجھ غریب کی دونوں بیٹیاں کامیاب ہو گئیں۔ جس دن میری بیٹیوں نے پہلی بار لوگوں کو بتایا کہ ان کا باپ ایک غریب سموسہ فروش ہے، تو میرے کندھوں پر رکھا ہوا برسوں کا دکھ جیسے اتر کر کہیں غائب ہو گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری بیٹیاں کامیاب نہیں بلکہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھ سے چھوٹے رحیل نے بڑا ہونے کا حق ادا کر دیا، اور میں بڑا ہو کر بھی اس دن بہت چھوٹا ہو گیا تھا۔ رحیل احمد نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ میں نے رحیل سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے امید بھری نظروں سے نایاب اور لاریب کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مجھ سے بات کر لیں، لیکن وہ تیر کی طرح اٹھیں اور اپنے بھائی کے پیچھے باہر کی طرف لپک گئیں۔ کمرے میں اماں اور ابا رہ گئے تو اماں کہنے لگیں، تو دل پر مت لینا، بس رحیل ایسا ہی ہو گیا ہے، ہر وقت چپ رہتا ہے اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور بہنوں کے بنا تو وہ سانس بھی نہیں لیتا۔ میں تو ضد کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ شادی کر لے، لیکن وہ تو شادی کرنے پر بھی تیار نہیں۔ کہتا ہے کہ میں شادی کر کے کیا کروں گا، میری تو پہلے سے ہی 2 بیٹیاں ہیں، بس یہ اس کی محنت ہے جو آج نایاب اور لاریب اس مقام پر پہنچ گئیں، ورنہ ہم دونوں تو خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ رحیل بھی بڑا صبر والا ہے، کبھی اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، ان بہنوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی۔ اب اس بات پر جھگڑا چل رہا ہے۔ نایاب کہتی ہے کہ گھر والے میرے ساتھ رہیں، اور لاریب کہتی ہے کہ میرے ساتھ، لیکن رحیل بضد ہے کہ وہ اسی پرانے مکان میں رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم لوگ جا کر اپنے سرکاری گھروں میں رہنا، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، میں امی ابو کو یہیں رکھ لوں گا۔ میں دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے بہن بھائی کس قدر خوبصورت دل کے مالک ہیں۔ وہ ماں باپ کو اس حال میں بھی اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں جب وہ اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہیں۔ میں جتنی دیر بیٹھا رہا، امی ابا رحیل اور بہن بھائیوں کی باتیں کرتی رہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ 15 سال میں نے کیسے گزارے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ کاش اماں ابا مجھ سے بھی پوچھیں کہ میں کہاں رہا، کیسے رہا، میں بھی انہیں اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاؤں، لیکن ان لوگوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ میں تھکے ہارے قدموں سے جب اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے لگا تو رحیل نے پیچھے سے مجھے پکار کر کہا، کمشنر صاحب کھانا تیار ہے، ہم غریبوں کو خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے دسترخوان پر کھانا کھائیں گے، اور میں فوراً رک گیا۔ میں برسوں سے ترسا ہوا تھا کسی اپنے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ میری بیوی تو ہر وقت باہر پارٹیوں پہ نکلی رہتی۔ یا تو میں آفیشیل ڈنر کرتا تھا اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ یا حکومتی اہلکاروں کے ساتھ، یا پھر چپ چاپ اکیلا اپنی ڈائننگ روم میں بیٹھ کر تنہا کھانا کھاتا تھا، جہاں پر ملازم میری پسند کی ہر چیز بنا لیتا، لیکن اس میں وہ ذائقہ اور لذت نہیں ہوتی جو کسی اپنے کے بنائے ہوئے کھانے میں ہوتی تھی۔ میری بہنوں نے چپ چاپ دسترخوان لگا دیا اور سبھی لوگ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ برسوں بعد میں نے کریلے، بگھار لگی ہوئی ماش کی دال اور سادہ روٹی کھائی۔ میں جو منرل واٹر کے علاوہ پانی نہیں پیتا تھا، اس روز میں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ مجھے اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ کھانا کسی سادے تیل میں بنا ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں تو صرف باہر سے لائے ہوئے امپورٹڈ تیل میں کھانا کھاتا ہوں۔ میرے بہن بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن میری بہنیں دسترخوان پر رکھی ہر چیز اٹھا کر چپ چاپ میرے سامنے کرتی جا رہی تھیں۔ کھانا کھا کر رحیل نے چپ چاپ میرے ہاتھ دھلوائے۔
اماں نے نایاب کو کہا کہ وہ چائے بنا لائے کیونکہ مجھے کھانے کے بعد چائے پینے کی عادت تھی۔ اماں ابا مسلسل میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ راحیل اپنی چائے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نایاب اور لاریب بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں جا چکی تھیں۔ میں ترس گیا تھا کہ میرے بہن بھائی مجھ سے کوئی بات کریں۔ رات کے 11 بجے میں چپ چاپ وہاں سے لوٹ کر آ گیا۔ مجھے سیدھا ایئرپورٹ پر جانا تھا تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر میں ہوٹل کی طرف چلا گیا اور کمرہ بک کروا لیا۔ اگلے کئی روز تک میں ان کے گھر چکر لگاتا رہا، لیکن ان کا رویہ مجھ سے نہ بدلا۔ میری بہنوں کو جب ان کے تقرری کے کاغذات ملے تو میں پہلی نشستوں پر بیٹھا تھا۔ اس بات کا منتظر تھا کہ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر میرا نام بھی لیں گی، لیکن جب ان کی تصویر بننے لگی تو انہوں نے رحیل احمد کو اپنے بیچ میں کھڑا کر لیا۔ اماں ابا بھی خوشی سے نڈھال اس فوٹو میں کھڑے تھے۔ وہ ایک مکمل فیملی تھی جس میں میری کہیں بھی جگہ نہیں تھی۔ میں چپ چاپ واپس اپنی مصنوعی دنیا میں لوٹ گیا جو کہ میرا اپنا انتخاب تھی۔ میری بہنوں کے اچھے علاقے میں تقرری کے لیے میں نے چپ چاپ کوششیں کی تھیں۔ میں نے بھی کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ نبیل احمد ان 2 لڑکیوں کا سکا بھائی ہے جو اپنی محنت اور اپنی بھائی کی قربانیوں کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچی ہیں۔ میری بیوی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے آج تک میں بے اولاد ہوں، لیکن رحیل نے صرف اپنے ماں باپ کے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے شادی نہیں کی۔ میں کبھی کبھی اماں ابا سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے میری بیوی یا بچوں کے بارے میں سوال جواب نہیں کیا، اور پھر دونوں بہنوں نے ضد کر کے رحیل کی شادی بھی کروا ہی دی۔ ابا نے خود ضد کر کے اپنا پرانا مکان بیچ دیا اور رحیل کو لے کر ایک اچھے علاقے کی طرف چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ رحیل بھی نئی زندگی شروع کرے اور اس کی بھی اولاد ایک اچھے ماحول میں پلے بڑھے۔ رحیل نے اب اپنی دکان بھی شفٹ کر لی تھی۔ میں جب بھی گجرانوالہ جاتا چپ چاپ اپنی سرکاری گاڑی میں جا کر رحیل احمد کے سموسے ضرور کھاتا۔ کاش میں بھی ہمت کر لیتا اور یہ بات تسلیم کر لیتا کہ میرا غریب باپ سموسہ فروش ضرور تھا لیکن ضمیر فروش نہیں تھا۔ میں نے کس بات کی شرم کی؟ آج شداد کی طرح اپنی بنائی ہوئی جنت میں بالکل تنہا ہوں۔ مجھے کسی رشتے کا کوئی سہارا نہیں۔ سونے کے لیے مسکن ادویات کا استعمال کرتا ہوں۔ میں اپنی بنائی ہوئی غیر قانونی جائیداد کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں، کیا یہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گی؟ میرے بعد اس کو کھانے والا کون ہے؟ میں اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا سسر میرا کیا حشر کرے گا۔ مجھے میرے کرموں کا پھل اسی دنیا میں مل چکا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خالی ہاتھ ہوں کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اور میرے بہن بھائی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا ہاتھ آج تک تھام رکھا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی اچھی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔